بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ہر انسان کو ہر حال میں مرنا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ملک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال بجا لاتا ہے، وہ بڑا طاقتور اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دیکھے اعمال صالح کون بجا لاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ بنا دی گئی ہے۔ موت ایک ایسی راہ ہے جس سے ہر روح کو گزرنا ہے۔ ابتدائے افرین سے قضاء و قدر کا سلسلہ جاری ہے اور ہر ذی روح کو موت کے ذائقے سے ہمکنار ہونا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے، روح کیا ہے، اور مرتے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ان باتوں کے جوابات موجود ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کے بہت سے ڈاکٹر، سائنسدان اور دیگر ریسرچ کرنے والے موت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں قریب المرگ لوگوں کے تجربات اور بیانات جمع کیے اور ان کی چھان بین اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ موت کے بعد ہر شخص کو اپنے اعمال کے موافق اللہ کی جزا اور سزا کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ قبر میں ملے یا روز آخرت میں۔ اللہ پاک سورۃ ہود میں فرماتا ہے، سو ان میں سے بعض تو بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کے لیے گدھے کی اول آواز اور آخر آواز کی طرح، یعنی کبھی لمبے سانس کے ساتھ، کبھی تھک کر چلانا اور دھاڑنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو قبر میں بھی اپنے اچھے اور برے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہر گنہگار شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ہر نیک شخص پر قبر میں انعامات الہی نازل ہوتے ہیں۔ اگرچہ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا حال اہل دنیا پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ خود انہی کے ہاتھوں ان پر کسی قبر کی حالت بھی کھول دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کفن چور نے کوئی کفن چرانے کے لیے قبر کھولی تو قبر میں راحت اور عذاب کا حال دیکھ کر یا تو خوف سے مر گیا یا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نمونہ دیکھ کر توبہ کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا زندہ ہے، لیکن ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ بظاہر تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غفلت برے انسان، تو سن لے اس بات کو، یاد رکھ تو رات اور دن موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو آج جن کو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سب اکیلے کو اندھیری قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ اس لیے آج اس دنیا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر نہ رو، دنیا کی حرص و طمع کی نہیں، بلکہ اپنی قبر و حشر میں نجات کی سوچ۔ لہٰذا آج وقت ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر خاص و عام شخص میں جو دولت کی محبت پیدا ہو گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں دنیا کی محبت پر بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، چنانچہ اس سے نجات صرف اور صرف موت کی فکر اور روز قیامت کو یاد کرنے میں ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، مگر موت کا منکر کوئی نہیں ملتا۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص موت کو برحق سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز، چاہے جاندار ہے یا بے جان، فنا کی طرف رواں دواں ہے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر یوم حساب کو یہ انسان کیوں کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، یہ ایسی باتیں ہیں جو عام مشاہدے میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث ہونے والے ہر نبی نے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور یوم حساب پر دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول میں اگر کسی سے قبر اور حشر کی بات کی جائے تو اول تو وہ سنتا ہی نہیں، اگر سنتا ہے تو توجہ نہیں دیتا، یا پھر ایسا تاثر ملتا ہے گویا یہ قبر اور حشر کا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے۔